ہیں کہ جب تم قابو پالو دشمن کے اوپر تو شکر کا بہترین انداز کیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے زہد کے حوالے سے کہی ہے۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور خواہشات ختم ہو جائیں۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ فقیر ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، لیکن دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ خواہش دنیا ختم ہو، ضرورت دنیا تو موجود ہے، پینے کے لیے پانی ہمیں چاہیے ہے، کھانے کے لیے ہمیں کھانا چاہیے ہے، لباس چاہیے ہے، رہنے کے لیے مکان اور دیگر ضروریات زندگی ہمیں چاہیے ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بن جاتی ہیں اور خواہشات سے آگے بڑھ کے جنون کی حد تک انسان کو چاہنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہیوں کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے۔ تو دولت ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے نکلے تو بندہ مفلس ہوتا ہے، لیکن دل سے نکلے تو پھر مفلس نہیں ہوتا، پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب غنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا، زہد اختیار کرنا، زاہد دنیا بن جانا، یہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے کے ساتھ قول حکمت دیکھیے، کتنی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے افضل زہد یہ ہے کہ زہد کو بھی چھپایا جائے، زہد اس طرح اختیار کیا جائے کہ زہد وجہ تشہیر نہ بنے کہ میں جی تارک دنیا ہوتا ہوں، تارک دنیا ہونے کے باوجود بھی اس کو مخفی رکھا جائے چونکہ اس کے معاملے قلب انسانی سے ہیں۔ تو یہ بہترین زہد کی شکل ہے۔ تو اس ایک 3-4 حروف اور 3-4 لفظوں کا یہ حضور کا قول ذرا دیکھیے، یہ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کی ضرورتوں سے اپنے آپ کو جوڑے بھی رکھیں گے، لیکن ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا اور زہد کا حقیقی روپ ہمیں میسر ہوگا۔ اور یہ بہترین زہد ہے کہ آپ زہد بھی اختیار کریں اور زہد اختیار کرنے کی ریاکاری سے بھی بچیں اور اس کو بھی مخفی رکھیں اس انداز سے کہ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ حضرت شیخ شبلی کا وجود کچھ فربا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ فربا وجود رکھتے ہیں، تو شیخ شبلی فرمانے لگے کہ ہماری روح نے رب سے اتنے مخفی انداز سے پیار کیا ہے کہ جسم کو پتہ نہیں لگ چلا، جسم کو پتہ نہیں لگ سکا اور جسم فربا ہوتا چلا گیا، اور کہا کہ روح نے اس گہرائی سے اور اس اخفاء کے ساتھ رب سے پیار کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ بہترین زہد اخفاء زہد ہے۔ آپ نے ایک اور بات کی غنا کے حوالے سے، دولت مندی کے حوالے سے کہ غنا کیا ہے، دولت مندی کیا ہے۔ تو سنیے ذرا آپ کا قول، اشرف الغنا ترک المنا، بہترین غنا کیا ہے؟ جائیدادیں زیادہ ہوں، کاروبار زیادہ ہوں، بینک بیلنس بہت سارا ہو۔ کون بندہ سب سے بڑا دولت مند ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کی فلاں 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 نعمتیں ہوں، وہ ٹاپ 10 میں شمار ہوتا ہو تو وہ سب سے بڑا غنی کہلائے گا، سب سے بڑا دولت مند صاحب ثروت کہلائے گا؟ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشرف الغنا، سب سے اشرف افضل بہترین غنا اور دولت مندی وہ ہے ترک المنا، کہ آرزویں ختم کر دی جائیں۔ جب آرزویں اور تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو پھر انسان جس حالت میں بھی ہوگا وہ غنی ہوگا۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، اقبال کہتا ہے تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو جب آرزو ہی بدل گئی تو زندگی کا حسن نصیب ہو گیا۔
ورنہ جتنا بھی مل جائے انسان صابر شاکر نہیں رہتا۔ فرمایا ابن آدم کو اگر 2 وادیاں مل جائیں سونے کی تو وہ آرزو کرے گا کہ تیسری بھی میسر آ جائے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ اور بہترین غنا کیا ہے، اشرف الغنا کیا ہے، کہ انسان کا دل تمناؤں سے خالی ہو جائے، آرزوؤں سے دل خالی ہو جائے۔ جو مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو پھر بھی ٹھیک۔ وہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے کہ یار اگر مل جائے تو یا اللہ تیرا واہ واہ شکر ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، اور اگر نہ ملا تو کہا مالک تیرا شکر ہے تو مجھے صبر عطا کر۔ حضور سے کہا گیا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اگر تو چاہے تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کے بنا دیں۔ تو فرمایا جب یہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ کاٹوں۔ جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کرو، جس دن فاقہ کاٹے اس دن صبر کرو۔ تو بہترین غنا کیا ہے کہ انسان کے دل سے آرزوؤں کا اور تمناؤں کا نکل جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ اپنے فرزند کبیر حضرت حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کی ایک وصیت ہے، ذرا سن لیجئے۔ آپ کی وساطت سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسبی اور معنوی اولاد سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربع، کہ میرے سے 4 چیزیں یاد کر لو اور 4 یاد کر لو، یعنی 8 چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم میرے سے ان کو حفظ کر لو، ان کو یاد کر لو۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں اور اپنی زندگی کے نظم و نسق کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے، اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں یا بنیہ، یہاں یا بنیہ تصغیر ہے لیکن یہ محبت کے لیے ہے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا و اربعا، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ سنو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان اغنى الغناء العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ اصل دولت جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے وہ عقل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے اسی عنوان سے، آپ نے فرمایا کہ ردینا بقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم کی دولت ارزانی کی اور جاہلوں کو مال دیا۔ تو علم کے ساتھ مال مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور علم کے بغیر مال خرابی لاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت